बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े अरसे बाद चेयरमैन नैब खुलकर सामने आए हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और उन्होंने आज कुछ कारोबारी अफराद के साथ गुफ्तगू करते हुए जो इरशादात आलिया बयान किए हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। और वैसे भी जस्टिस जावेद इकबाल जिन दिनों मैं कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, तो हमें जब ये केस सुना करते थे मुख्तलिफ़ केस, तो उसमें रिमार्क्स, अगर आपको याद हो, कार्रवाई के दौरान जो क्यूरी होती है, अदालत जब समाअत कर रही हुई होती किसी मुकदमे की, तो ये उन जजों में शामिल थे जिनके रिमार्क्स इतने शानदार होते थे, इतने पॉलिटिकल होते थे और इतने जिसको इतने प्रिटेंड वो रेलिवेंट जो होते थे चीज़ों के साथ, और वो के ख़बर जो है वो अगले दिन सुर्खियाँ लगती हैं सी एडियाँ बढ़ियाँ। तो मुझे याद है कि एक केस था, उसमें जिस तरह ये कंपनीज़ होती हैं शहबाज शरीफ ने बनाई थी सरकारी सतह के ऊपर, जिस तरह लाहौर ई कंपनी और या वो लाहौर पार्किंग ई पार्किंग, इस तरह करके जो कंपनियां थी, वो इसी तरह वो कोई एक केस था किसी अफसर की जो तनख्वाह मुकर्रर की गई थी वो 5 या 6 लाख रुपए थी उस इदारे के सरबराह की। तो इन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में जो रिमार्क्स दिए वो बड़े मुझे आज तक याद हैं कि देखें साहब, ये इनके अल्फाज थे कि जितनी तनख्वाह आपकी है इतनी तनख्वाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की नहीं है, पाकिस्तान के सदर की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नहीं है, तो आपकी तनख्वाह क्यों है इससे ज़्यादा। तो इस तरह करके ये जब फिर वो अगले हम रिपोर्टर होते थे तो करके सुर्खी बढ़ाई, क्या मज़े की खबर बनती थी। तो फिर वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि जो जज ख़बरें बनवाने के शौकीन होते हैं, इंसाफ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आज भी इन्होंने जो इरशादात फरमाए हैं बड़े मज़े के हैं। वो कहते हैं कि जी के कोरोना जो है उसके फैलाव के अलावा नैब के ऊपर सारा के सारे इल्ज़ामात हैं। तैयबा गुल वाला इल्ज़ाम किए थे यार, लाइए यार, वो तो मतलब वो इल्ज़ाम है कि वो कहीं पे भी आपका मतलब किसी ने आपको ओए तक नहीं कहा और किसी ने आपको यहाँ ये तक नहीं कहा कि जनाब आप ये क्या करते हैं, सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई इंक्वायरी, मतलब कोई एक रियासत की तरफ से जो एक रिस्पॉन्ड करना कि कोई पूछे आपसे कि यार कि ये आपने क्या हरकत फरमाई है, किसी ने पूछा। बहरहाल ये भी मोर्ज़े पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ी उन्होंने मजाक वाली बात की है, वो उन्होंने कही है कि जी कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम जो है हम पर वो गलत है। और मैंने तो वैसे भी 3 साल होने आया है, ये तो जनाब 20 साल से ये वाला इदारा है और हमने ये जनाब तोपें चला दी हैं, ये हमने वो कर दिया है। और जो एक भी ताजर जो है वो पाकिस्तान से नहीं छोड़ के, या नैब की वजह से, हाँ दुनिया छोड़ के ज़रूर गए हैं। और क्या सिर्फ ताजर ही पाकिस्तानी हैं यार, वो असद मुनीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, वो मतलब उसने ख़ुदकुशी की। कोई 8-9 लोग जो हैं वो आपकी तहवील में या आपके जो ज़ेरे तफ्तीश थे या जिनके जो आपसे मुतल्लक थे, जिनका कोई ना कोई मामला था, वो आपकी इतनी वो टेंशन या कह लें या एक दबाव कह लें कि उसकी वजह से वो दुनिया छोड़ गए। एक बंदे ने तो ख़ुदकुशी की, 2 बंदों ने। एक वो इस्लामाबाद के थे, सरकारी अफसर थे, अकाउंट्स कोई, मैं वो ओहदा उनका भूल गया हूँ, हाल ही में उन्होंने की है। और एक जो थे मतलब एजी ऑफिस के थे गालिबन वो वाले, तो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर जो हैं वो। और फिर ये कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो या पॉलिटिकल लीडरों की जो है, सियासी रहनुमाओं की तो खैर किस्मत ही ख़राब है पाकिस्तान के अंदर। उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो ये नहीं कह लें कि हमारे नुमाइंदे होते हैं और हम उनको वोट देते हैं, यही उनका जुर्म बन जाता है कि मुल्क को किस तरह चलाना है। वो मतलब ये कि हमारी ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क को चलाने वाला इस मुल्क में जुर्म है सबसे बड़ा। और ख़ैर वो ये नहीं, इस वक्त मौजू नहीं है, उस पर भी बात हो सकती है कि अयूब ख़ान के दौर से लेके आज तक सियासतदान ही यहाँ पे करप्ट है। और 200 बंदियां की लिस्ट भेजी है, उसमें से जनाब वो असलम बेग साहब का भी नाम फारिग और वो मंसूरुल हक का भी नाम फारिग, और फिर जो सियासतदान आपके हाथ पे आके बैत कर ले वो भी फारिग। चौधरी बरादरान हुए ना फारिग, आप ही ने जाके। बहरहाल ये और बातें हैं। पॉइंट जो है वो मैं मेक ये करना चाह रहा हूँ कि अब उनको ये बात क्यों याद आई है कि जनाब के आप जाएं
اور کاروباری افراد جو ہیں ان کو پاکستان کی جو بزنس پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ مکالمہ کریں اور ان کو کہیں کہ جناب کہ آپ کو ہم تنگ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ سینٹ میں انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور بڑے ریلیونٹ سوال ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان جو کاروبار کے معاملات ہیں وہ تو دیوانی ہوتے ہیں اور وہ اس میں نیب کا کیا کام. نیب کا تو یہ ہے نا کہ سرکاری خزانہ اگر لوٹا جائے ہر خطا مامے خاں بننا وہ نیب جو ہے وہ طریقہ کار غلط ہے. یہ وہ ایک الزام تھا ان کے اوپر. اور پھر وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی کہ نیب یہ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے جی کہ نیب اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. پھر طنزاً کہتے ہیں کہ ہاں کرپشن اور پاکستان کٹھے چل سکتے ہیں. بھائی جان کرپشن کی وجہ سے پاکستان کو دو ٹوٹے نہیں ہوا. اور جو کرپشن ہے وہ ایک ایسا فنومنا ہے کہ یہ انڈیا جیسے ملک میں دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے لیکن اس کو لے کے وہ جو ہے کہ لوگوں پہ چڑھ دوڑنا یا کہہ لیں کہ اس کی کرپشن کے نام کے اوپر یہ بہانہ بنا کے پاکستان کے عوام کو سزا دینا یا ان کے نمائندوں کو یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں سے ان کا حق حکمرانی چھیننا یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اور یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. میں عنایت جو ہے وہ اگین یار یہاں پہ جب اس طرح کی کوئی بات کر دے تو مجھے جو ہمارے وہ دوست جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ عجیب و غریب پھر کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چلیں جی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں کہ ان کو جناب آپ کرپشن کا الزام لگائیں اور ہم سے ہمارا حق حکمرانی چھین لیں. اب یہ پولیٹیکل سائنس کی اس طرح کی گہری بات ہے. اس پر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بوریت کی طرف معاملہ ہو جائے گا. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو چیئرمین نیب نے خطابات فرمائے ہیں اور پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس لیے نہیں چل رہی نیب کی وجہ سے نہیں چل رہی یا نیب کی وجہ سے کام خراب نہیں ہے کیونکہ وہ اس نے کہا تھا نا جی آصف علی زرداری صاحب نے کہ یا نیب چلا لیں یا پاکستان چلا لیں یا اکانومی چلا لیں. تو اکانومی تو بیٹھی جو ہے وہ اتنی حرکتوں کی وجہ سے بیٹھی ہے کہ ہر بندہ تن چور نظر آتا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس سے تو نہیں ہوئی. اور پھر وہ بالکل ایک سیاسی لیڈر کی طرح بیانات کھڑے ہو کے دے رہے ہیں, نئی پالیسیاں متعارف کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے اندر جو اکانومی بیٹھی ہے وہ تو بیٹھی ہے, بجلی مہنگی ہے, پٹرول مہنگا ہے, اس وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی. تو پالیسیوں پہ ویسے بھی ایم ای بیسیکلی تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت دیا پالیسیاں دی وجہ تو جناب والا کام خراب ہے. تو ایک دوسرے یہ نہیں ادارے کے معاملات میں ٹانگ اور بنیادی طور پر ایک سیاست یا ایک سیاسی لیڈر کی طرح مطلب یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اگر یہ ایک اپوزیشن لیڈر کرے جا کے یا عمران خان کو کوئی مخالف کرے یا پھر حکومت کرے کہ جناب کہ ہماری جو اکانومی اس لیے بیٹھی ہے کہ یہ آپ جو لوگ ہیں یہ ٹیکس نہیں دے رہے. اور ویسے بھی یہاں پہ جس کا جو کام نہیں اس کو وہ کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. میں ایک آپ کو واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت ہی اہم شخصیت جن کو کہیں کہ مطلب یہ کہ چند ایک شخصیات میں سے ایک شخصیت جو پاکستان کی طاقتور شخصیات ہمیشہ سے ہوتی ہیں, انہوں نے کراچی میں جو چیمبر آف کامرس کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ عمران خان اسی مطلب سپورٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ نہ صرف ٹیکس دینا ہے بلکہ تھوڑا سا رضاکارانہ طور پر ذرا زیادہ ٹیکس دینا ہے. تو وہ سارے کہتے ہیں جی زیادہ ٹیکس کیا ہوتا ہے, ٹیکس تو وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو گورنمنٹ نے لاگو کیا ہوتا ہے. تو زیادہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ ٹیکس ایویژن جو ہے یہ چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں سارا پتہ ہے, ہمارے پاس ساری رپورٹیں ہیں کون کس طرح ٹیکس بچاتا ہے, ہمیں ایک ایک بندے کے نام سے پتہ ہے کہ اس کے اصل سرمایہ اس کا کتنا ہے, کاروبار میں کتنا کماتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب وہ تاجر جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے بزنس مین ان میں سے ایک نے یہ مجھے یہ والی بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ٹیکس نہ دیا جو جتنا ہم کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کے حلق سے نکالیں گے, ہاتھ ڈال کے نکالیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی ہنسی تو سن لی گل لیکن اس تو بعد ٹیکس پتہ نہیں کسی نے دیا یا نہیں دیا. ان میں سے جو بیشتر لوگ تھے انہوں نے اپنا پیسہ ضرور روک لیا. اور یہ جو اس وقت اس حکومت کے اوپر جو وبال بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں انہوں نے جو پاکستان کا سرمایہ کار ہے اس کو ڈرا دیا ہے اور وہ پیسہ اپنی یوں کہہ رہے ہیں بکل میں لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے.
تو اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر بنیں یا یہ بنیں وہ بنیں، جن کے جو کام ہیں وہ کام نہ کریں، اور پاکستان کے جو کہہ لیں کہ جن کی تنخواہ دار ہیں اور ہر مہینے جن کی ٹک کر کے بینک میں تنخواہ پہنچ جاتی ہے، وہ بیٹھ کے جب سوچیں گے کہ یار کہ ہم نے پاکستان یوں کر کے چلانا ہے، تو یہ ان کی ایبلٹی ہے نہیں۔ تو اب چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ جو دو ارشادات فرمائے ہیں انہوں نے کہ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ نہیں ہے، یا اس سے نیب نے پولیٹیکل انجینئرنگ کبھی بھی نہیں کی، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے سعد رفیق اینڈ سلمان رفیق بیل پٹیشن میں، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نیب ہے وہ ریاست کے اندر ایک اعلیٰ کار ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اور یہ سیاستدانوں کو توڑنے اور پارٹیاں توڑنے، نئی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی صحافی نے نہیں کہا، کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کہا، یا نواز شریف زرداری نے نہیں کہا جو اس کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر کی بات ہے، وہاں پہ جائیں اور وہ جا کے ان سے پوچھیں، ان کا گریبان پکڑیں سپریم کورٹ کا کہ آپ نے یہ والی بات کیوں کر دی، ہم نے تو کبھی سیاست نہیں کی، اور سیاست کیا ہوتی ہے، نہ مجھے کبھی کسی نے ڈکٹیشن دی ہے، نہ میرے پاس کوئی طیبہ گل کی ویڈیو لے کے آیا تھا کہ اگر تم نے یہ بات نہ کی تو یعنی ہماری بات نہ مانی تو تینوں کان پھڑا دیں گے، یا تمہارے خلاف اگلی ویڈیو بھی آ جائے گی۔ وہی وہ جو احتساب عدالت کے جج کے ساتھ اس کو بھی ایک ویڈیو دکھوائی گئی تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ایک ارشاد یہ بھی فرما دیتے کہ یہ احتساب کیا صرف اپوزیشن کے لیے ہی ہوتا ہے؟ کیا حکومت جو ہے یا وہ لوگ جن کے پیچھے جن کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے نہیں ہوتا؟ تو بہرحال جو نیب ہے اس نے جو پاکستان کے اندر جو معجزے کیے ہوئے ہیں، وہ براڈ شیٹ ہو، وہ دوسرے معاملات ہوں، 1234 یا 1235 کے قریب اس وقت ریفرنس جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور کتنوں میں کتنا انصاف ہوا ہے، ماں سوائے اس کے کہ لوگ اس کے دباؤ میں آ کے، اسے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیں، اس کے علاوہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ وہی ایم کو کول کہ ہم نے اتنے ارب برآمد کر لیا، اتنے ارب برآمد کر لیا، نہ کوئی پوچھن والا نہ کوئی دسن والا، وہ خود ہی منصف، خود ہی مدعی، تو اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ٹوٹل کاروائی ہے، یا ٹوٹل جو ہے نیب کی کارکردگی ہے، اور اس کے اوپر جو حکم ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کے اندر پاکستان کی شہری آزادیوں اور پاکستان کے اندر جو جمہوری روایات کا قاتل ادارہ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔